پڑھنے ہیں لیکن جڑا بندہ مقصد تو واقف ہے وہ اصل فائدہ نماز دا حاصل کرتا ہے۔ روزے دا بھی پیچھے ایک مقصد، حج دا بھی پیچھے ایک مقصد، بڑا مقصد ہے وہ بڑا اہم ہے۔ مثلا پاکستان دا کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہوئی تے دا مطلب لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے پاکستان۔ مثلا ایک لفظ میں مترادف لفظ ہوتا ہے، خوشی دا معنی ہے مسرت، تے مسرت دا کی معنی؟ ناصر دا معنی ہے مددگار، تے مددگار دا کی معنی؟ صابر دا مطلب ہے صبر کرنے والا، تے صبر کرنے والا دا کی مطلب؟ ناصر۔ تے یہ پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہو گیا، تے لا الہ الا اللہ دا مطلب کی پاکستان۔ میرے پڑھے لکھے دوستو، پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان دا مقصد لا الہ سے مقصد تحت حاصل کیتا گیا۔ ساڈا مقصد ہے سی کہ اسی ہندوؤں نے اسی انگریزاں کے تسلط جو نکلی ہے ماشاءاللہ، اسی لا الہ الا اللہ والی زندگی گزار سکیں، ماشاءاللہ، اسی لا الہ الا اللہ والا نظام اپنا سکیں، اور لا الہ الا اللہ ایک باقاعدہ نظام ہے، توحید ہے، اسی اس نظام توحید کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایسی مقصد ہوں جڑے بندے نو یہ مقصد کا پتہ ہے نا، وہ اپنی زندگی نو گزارنا چاہتا ہے توحید کے مطابق کہ اساں پاکستان نو کیوں آ سکیں۔ جڑا مقصد تو ہی واقف نہیں وہ جو مرضی کرتا پھرے وہ کوئی اور ہی مقاصد نہیں۔ ایک بندے دا ذاتی مقصد ہوتا ہے، ایک اللہ دا مقصد ہوتا ہے، ایک بندے دا اپنا مقصد، ایک اللہ دا مقصد۔ اللہ دا کی مقصد ہے، بندے دا کی مقصد ہے۔ میں تو مثال عرض کر دینا کہ اللہ دے اور بندے دے مقصد ہے کتنا فرق ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ دا مقصد ہو رہے اس مقصد کے تحت نماز پڑھی جائے تو پھر نماز ہے، اللہ دے مقصد کے تحت پڑھی جائے تو پھر نماز ہے، بندے دے مقصد کے مطابق نہیں۔ جڑے بندے نے صرف اس واسطے نماز پڑھنی کہ بندے میری کپڑے کی دکان تے آندے رہیں تے اعتبار کرتے رہیں کہ 5 ٹائم دا نمازی یہ جھوٹ نہیں بول، یہ مطلب وہ مقصد اپنی دکانداری ہے، وہ مقصد اپنی دکانداری کہ میں باقاعدہ نماز پڑھوں گا۔ میں ایسے ایک واقعہ تو نہیں واقف ہوں، یقین کرو ساڈے ایک ہیڈ ماسٹر سن صدیق صاحب وہ نشہ کرتے سکتے، صدیق صاحب کی گل نشہ کرتے، ویسے وہ بڑے لائق تھے۔ انہوں نے مجھے گل سنائی کہ بندہ بھیجا چرس رہنے واسطے تو وہ بندہ نماز میں پڑھتا ہے جڑا بچتا ہے، پٹھان میں نے گھر سنائی، قرآن سامنے میں جھوٹ نہیں بلا لیا، میں نے گھر سنائی، انہوں نے کیا پیسہ بھیجیا کہ وہ تو چرس لے کے وہ بندہ جڑا سی نا پٹھان وہ نماز میں پڑھتا ہے، روزے سن وہ نماز تو سلام پھیری تو ساکے دسو انہوں نے کہا چرس چاہیے، انہیں اٹھ کے دیتی پیسے لے، انہوں نے کہا فہیم مل جائے گی، اس نے کہا فہیم انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ اچھا میں عرض کرتا میرے محترم صاحب نے کاری تک وہ فرماندے نے کہ امام بارگاہ دی جگہ خریدی 3 لاکھ بقایا دینا ہے، 28 لاکھ اسے دے چکے ہیں، یہ مطلب ہے تھوڑے پیسے باقی رہ گئے، 28 لاکھ جڑا دے چکے ہیں باقی 3 لاکھ تھوڑے، یہ مطلب ہے امداد کی تھی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بھی کر دینے میں نہیں پوچھا تو جو ہے میرے محترم سامنے تو آٹے کو 3 لاکھ پورا نہیں کرنا تو کھولے ہو کرو ویسے میں کہنے امداد جتنی ہو سکتا میرے محترم سامنے انہوں نے کیا کیا اس آکے چرس لے جاؤ سلام پھیرن تو بعد تے فہیم انشاءاللہ رمضان تو بعد انشاءاللہ انہیں یہ بچے جڑا مقصد ہے وہ قرآن دے مطابق اللہ کا مقصد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے، نماز بندے کو روک دیتی ہے بے حیائیوں سے۔ یہ مطلب ہے مقصد نماز ہے کہ بندہ برائیاں تو روک جائے، تے جے نال نال کرتا بھی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس اپنے مقصد کے تحت پڑھی، اس اللہ کے مقصد کے تحت نہیں۔ نماز تو بعد روزے کا بھی ایک مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پینا نہیں، دودھ موجود ہے پینا نہیں، فریج بھری ہے فروٹ دی لیکن کھانی نہیں، اتھوں بھی بچنا ہے، اتھوں بھی بچنا ہے، حالانکہ پوری فریج حلال چیزاں نال بھری ہے۔ اللہ ایک روزے دار دی پریکٹس کرواتا ہے کہ ویکھ لے جدوں میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے، میری رضا ہوئے تے حلال حلال رہتا ہے، جدوں میری رضا نہ ہوئے ادو حلال بھی حرام۔ یہ قبلہ روزے کا مقصد ہے۔ میرا جڑا مقصد ہے نا جی میں قریب ترین مجلس پڑھنے لگا ایک صرف ذکر کرنا، وہ سورہ مبارکہ حج دی ایک آیت ہے۔ حج دا بھی ایک مقصد ہے، حج دا مقصد حاجی کہلوانا نہیں، حج دا مقصد ہوتا ہے کھجوراں کھانیاں نہیں، حج دا مقصد ہے نہیں۔ حج دا کیا مقصد ہے وہ بھی قرآن چ لکھے، خالق کائنات فرماتے ہیں ثم یقضوا تفثہم، میرے حبیب ان بندوں کو چاہیے کہ میرے گھر کا طواف کریں اور دل کے میل کو صاف کر لیں، اندر دے میل نو صاف کر لیں، دل دی گندگی نو صاف کر لیں۔ یہ مطلب ہے حج دا مطلب ہے دل دے میل دھپ جائے۔ کنیا بندے حج کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، اور بندے بسم اللہ حاجی صاحب حاجی صاحب، اور جی تسی مہربانی۔ یہ مطلب ہے زیادہ بندے موجود نہیں، تقریباً 5 تو 10 کے درمیان بندے نے جڑے حاجی اسی کر کے آئے ہیں۔ اسی کس مقصد کے تحت کر کے آئے ہیں؟ جڑا میں کر کے آیا میں دس، اللہ فرمایا سی میرے گھر دا طواف کر لو تے دل دے میل صاف کر۔ یہ دل دے میل صاف کیویں ہوندے نے؟ کوئی مشین لگی ہوتی مطلب کی کرتے ہیں دل دا میل کیویں صاف کرتے؟ تسی کدی جاؤ اللہ سارے نو لے جائے، تانوں حج دا مقصد پتہ لگے گا کہ اللہ کعبے دے دوالے مرد تے عورتاں کٹھیاں ڈور دیتی۔ آواز روجنا مولا تانوں جزائے خیر دے میں پھر اس کروں۔ ایتھے پیراں دے قبلہ ایتھے پیراں دے میلے لگدے، ایک دن مرد جاندے نے تے ایک دن عورتاں جاندے نے۔ بندے آ کے آندے نے ایڈے شریف پیر نے، جدن مرد جاندے نے ادن عورتاں نوں اجازت نہیں، تے جدن عورتاں نوں جاندیاں نے ادن مرداں نوں اجازت نہیں، تاکہ کسے مرد تے عورت دی نظر نہ پڑے، کسے مرد دی عورت تے عورت دی مرد تے نظر ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، جس بندے نے اس گل تے سبحان اللہ آکھیا ہے وہ دھیان نال سن لے، وہ پیر مرداں نوں وکھرا لٹدے نے، بیبیاں نوں وکھرا لٹدے نے۔ وہ تانوں میں گل دس، وہ مرداں کولوں بیبیاں دیاں گلاں پوچھ لیندے نے وکھریاں کر کے، تے بیبیاں کولوں مرداں دیاں گلاں پوچھ لیندے وکھریاں کر کے، تے پھر دوواں دیاں لڑا کے گلاں جدوں بیان کردے نے لوگ آندے نے ہر شے دا ہی پیر والا نوں پتہ لگدا، ہر شے دا پتہ تے لگنا سی، تسی آپ دس کے آئے ہو۔ بی بی بکریاں شکایتاں مرد دیاں کر گیا تے مرد بکریاں شکایتاں عورت دیاں کر گیا تے باوے نہ تے ولی ہونا سی نا، ہونا سی نا۔ میں کہا کہ اے شرافت ہے تے اللہ دے بندہ تو اللہ تو بڑا شریف ہو گیا ہے جس طواف دے کٹھے ہی سارے ٹور دیتے ہیں۔ میری بیٹی بھی اوتھے، کسے دی بیٹی بھی اوتھے، میری اماں بھی اوتھے، کسے دی اماں بھی اوتھے، میری ہمشیرہ بھی اوتھے، کسے دی ہمشیرہ بھی اوتھے۔ جنہ 4-10 بندے بیٹھے نے حاجی نے طواف کیتا ہے، کوئی تمیز نہیں کہ میرے نال کسے دی بیٹی بھی ٹردی ہے، میری بیٹی اگلے بندے نال بھی ٹردی ہے، کسے دی ہمشیرہ میرے پیچھے آ رہی ہے، میری ہمشیرہ اوتھے کر کے جا رہی ہے، تے اے بھی گل کوئی نہیں کہ میں انج کیتا ہے کہ میں نال نہیں کسے نوں لگن دینا، اج چھوڑ کے طواف ہوندا ہے۔ میں کہ اللہ کی مقصد ہے حج دا؟ فرمایا میرے کعبے دے دوالے ماواں بہناں کسے دیاں وچ چکر لا کے تے اندازہ کر لے کہ پنڈ جا کے گلیاں چ کیویں پھرنا ہے۔ مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے، پنڈ جا کے گلیاں چ کیویں پھرنا ہے۔ یہ مطلب ہے حاجی اسے کہتے ہیں جو اپنے محلے میں نکلے نہ کسی کی ماں کو خطرہ ہو نہ کسی کی بہن کو خطرہ۔ حاجی انہوں کیا جانا ہے جدے تو نہ کسی دی ہمشیرہ نو خطرہ ہوئے، نہ کسی دی بیٹی نو خطرہ ہوئے، نہ کسی دی ماں نو خطرہ ہوئے۔ اے ہے حج دا مقصد۔ ہوں میں جناب کے سامنے ہوں مجلس پڑھنا جڑی آج دی پڑھنا چاہتا۔ نماز دا مقصد ہے برائیاں تو روکنا،
روزے دا مقصد ہے متقی بن جانا، حج دا مقصد ہے دل تے میل صاف کرنا۔ بہت شکریہ میرے محترم سامعین، مجلس دا بھی ایک مقصد ہے، خوشنودی ہے محمد و آل محمد، اور آل محمد کی خوشنودی ہی اللہ دی رضامندی۔ یہ بھی بہت اچھا مجھے لگا ہے، میں رستے دیکھ رہا سا کہ کون صاحب پڑھ رہے ہیں، رضوی صاحب نے بھی فرمایا اور علی رضا صاحب نے فرمایا، میں نے بڑا اچھا لگا۔ میں بھی وہ عرض کر دینا، مصائب کے دوران انہوں نے آخیا بیٹھ کو رو، بیٹھ کر یہ بہت اچھی بہت ہی اچھی جدو رونا ہے، جنہیں رونا ہے وہ بہ کے رو سکتا، جنہ بھی رو سکتا بہ کے رو سکتا۔ جدو بندے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو اپنے جذبات کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اے کیوں اٹھے، اے کیوں اٹھے، اے کیوں اٹھے، باقی بیٹھے نے اے کیوں اٹھے۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے، سارے بیٹھے رہے صفحے ماتم تو بہ کے رونا چاہیے۔ میں نے رضوی صاحب کی گل بھی بہت پسند ہے اور علی رضا صاحب کی گل بھی بہت پسند ہے۔ جذبات میں بچے اٹھتے ہیں، اگر کوئی جذبات نہ اٹھتا ہے تو عیب بھی کوئی نہیں رہ سکتا، نہیں پہ سکتا۔ کوئی روندا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی منہ تے ماتم کرتا ہے، یہ مطلب جنہ کسی نے درد ہوتا ہے وہ مطابق کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن جہے گل کے اتنے انگلیاں اٹھن وہ ذرا توجہ کر لینی چاہیے، جہی گل تے انگلیاں اٹھن وہ ذرا توجہ کر لینی چاہیے۔ اچھا اج دا میرا مقصد ہے کہ میں تھوڑے سامنے نماز دا مقصد دسیا، روزے دا مقصد دسیا، حج دا مقصد دسیا۔ ہن میں اج حاضر حج دی کتنی ہے، ذی الحج دی کتنی تاریخ 10 تاریخ نوں قربانیاں سارے لوگ جانوروں کے دین۔ ہن میں تھانوں اج دی مجلس وچ قربانی دا مقصد دسنا چاہتا، جنہ قربانیاں خریدیاں نے اللہ تعالیٰ توفیق کی خاطر اضافہ فرما، جنہ قربانیاں نہیں خریدیاں اللہ انہوں خریدن دی توفیق دے۔ پہلی گل تے بھی کہ قربانی ساڈے تے جڑے ایتھے بندے اس پھرنے ہیں ساڈے تے واجب نہیں، جتنے وپاری تے نہیں بیٹھے سارے، ویسے میں گل کیتی میں مسئلہ دسیا، ویسے قربانی یہ بھی اہم ہے کہ سرکار دا فرمان ہے کہ ادھار چوک کے بھی اگر کوئی بندہ قربانی کرے تو اللہ فرماتا قرضہ میرے تے، میں تیرا قرضہ اتار دیتا۔ اس وقت یہ سنت موقع ہے، واجب صرف حاجیاں تے، قربانی جڑی واجب ہے وہ صرف حاجیاں تے، جڑے مناج موجود ہیں انہاں تے واجب ہے، ساڈے تے مستحب ہے، ساڈے تے قربانی واجب نہیں۔ یہ اگر غصہ لگنا سی تو صرف بخاریاں نو لگنا سی، کجرا مولوی عید تو 5-7 دن پہلا میں دستا کہ واجب نہیں، یہ مطلب کہ ہے سارے پاگ ہوئے واجب نہیں، لیکن قربانی ضروری ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تسی ادھار چوک کبھی قربانی دیو تو میں اللہ تہاڈا قرضہ جلدی مانوں گا۔ ماشاءاللہ ہن تو سمجھ قربانی کا بھی ایک مقصد ہے۔ کی مقصد ہے؟ باربی کیوں مقصد ہے؟ بھائی مقصد تو پتا ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ یہ باربی کیوں مقصد ہے؟ چامپاں گھر رکھنیاں مقصد ہے، پٹھ فریج چ رکھنی مقصد ہے، بچوں چن کے سینے دیاں بوٹیاں گوانڈیاں کرنیاں یہ مقصد ہے، کھل کتنے کرنی ہے کی مقصد ہے؟ وہ مقصد میں پڑھنا چاہنا تو صرف قرآن چ پڑھنا، مولا تمہیں جزا دے دے۔ بالکل نہیں، شکریہ۔ جس طرح حاجی کیمپ چ حاجی کو سکھایا جاتا ہے کہ حج کیویں کرنا ہے تاکہ اتنے جا کے پریشانی نہ ہو، میں 7 دن پہلے عید تو حاجی کیمپ تو نہیں لا سکیا، قربانی کیمپ میں لا دیا۔ قربانی کیمپ، قربانی دا مقصد کی ہے، کیوں کرنی ہے قربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ دیتی تھوڑی جی بحث ہے۔ خالق فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں یہ طے ہے کہ قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ، آباد رہو، آپ کھا جاؤ، گوانڈیاں نو دے چھڑو، سارا فریج چ رکھ لو، اللہ نو کوئی بوٹی، اللہ نو حلالی کلیجی، اللہ نو سری کھروڑے، شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے دماؤها، نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حج ہے جی، آیت کا نشان میں پڑھ دینا، آیت کا نمبر جناب 37 ہے جی۔ خالق فرماتا ہے نہ قربانی کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ خون تو اڈیاں ٹویاں چی یا ناڑیاں، گوشت تو اڈیاں فرجاں تے یا لوکاں دیاں پیٹاں، میرے تک تے کوئی شاید نہیں پہنچتی۔ ہوں جے تو اللہ نو گوشت پہنچتا ہی نہیں تے جڑے بندے آندے میں ایڈا لے آندا کی فائدہ بھائی؟
جدو جڈا بھی لے آتا ہے اللہ نو نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ نو نہ ہڈیاں پہنچتی، اللہ نو نہ خون پہنچتا. میں قرآن پڑھنا. تمہیں پتہ ہے بھی بندے 5-5 لاکھ کی بھی قربانی لے آتے. تمہیں پتہ ہے بندے 10-10 لاکھ کی بھی قربانی لے آتے. جہاں بندہ پنڈ اونٹ لے آتا اتنے لے کیوں نہیں لیا 8-7 وہ 10-20 لے کیوں نہیں کرتا؟ صرف اونٹ بہان واسطے لیا ہے. اونے اونٹ لیا ہے، اونے اونٹ لیا ہے، اونے تو او کرائی ہے. مقصد کا تینوں کوئی نہیں. میری بنا جانے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ میں مقصد کی گل کر رہا ہوں. بہت شکریہ نوجوانوں. میرا پیغام اپنے دوستوں تک پہنچا دینا. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن نے مقصد دسیا ہے. یار گوشت سب کرنا ہے تو کر کے جدو مرضی کھا لو. یہ قربانی کیوں آتے ہو؟ قربانی کا ایک مقصد ہے. چھوٹی کرو بڑی کرو، اونٹ کرو گائے کرو تنبا کرو لیلا کرو، مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے مینوں خون نہیں پہنچتا تو مینوں گوشت. جے گوشت نہیں پہنچتا تو حلالی بھی اللہ نہیں پہنچتی. کلیجی تڑی سری ہراوڑے اللہ نے وچوں کی پہنچنا ہے؟ اللہ نے پڑھنے قرآن. اللہ فرماتا ہے خبردار لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. میں قریب عید تے گل پہ کرنا تے او گل پہ کرنا جڑی کسے مولوی نہیں کیتی. مولویاں عمر دسی ہے لیلے دی کڈا ہونا چاہیے، عمر دسی ہے گاں دی کڈا ہونا چاہیے، عمر دسی ہے اونٹ دی کنا ہونا چاہیے. مقصد ہے ہی نہیں. پھر اس کر رہا میں مقصد دس رہا. ہر کے کائنات فرماتا ہے نہ خون پہنچتا ہے نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے. اللہ میں کہ اللہ تمہیں قربانی جو تمہیں کی اپنی ہوں دھیان کدھر رکھنا ہے؟ جڑی شاید اللہ نو اپڑ دی، جڑی شاید ہاں تھوڑی خیر ہوگی اللہ نو اپڑ دی، جڑی شاید اللہ نو اپڑ دی. تسی شادی جاندے تسی واجہ آنا کہ لوٹی مار مار کے کپڑے سارے پھر لیندے. مثال دے طور تے گھر دے کاپی تے لکھنا پئی ساڈے ویاہ تے اینی لوٹی مار کے. کدی کسی کاپی تے لکھیا ہوئے کہ فلانا بندہ ساڈے گھر آیا سی تے گھنٹہ لوٹی مار گیا سی تے اپنے منڈیاں نوں اسی آکھاں گے ایک گھنٹہ لوٹی مارنی جے اودی ورتوں تے اگوں 15 منٹ اتنے بھی مار آیا جی. کاپی صدقے جاواں بہت شکریہ. کاپی تے لوٹی نہیں لکھی جاندی، سلامی لکھی جاندی، سلامی لکھی جاندی. لوگ اگر جڑی لوٹی مار گئے اپنی موج نال ہی مار گئے. باجا بجتا ہوئے جا چنگا باجا سن کے ٹر جائے لکھیا نہیں جاتا. جو تو کارا مہنگا لکھیا کی جانے. گھر دے آکھیا ساڈے کول تے 500 لکھیا تیرا، ساڈے کول تے 200 لکھیا تیرا. اللہ دے بندے قربانی کر تے جنیاں مرضیاں لٹیاں مار. اللہ کول کی لکھوانا ہی اودا پتہ کر. ساری قربانی جو جڑی سلامی ہے میں وہ پڑھوں. باقی باربیو کیوں بنا تو بھن کے کھا، تو ابال کے کھا، تو وچ سبزی پا نہ کھا. اللہ علی کاپی تے کی لکھیا جانا ہے. اور تمہیں پتہ لکھن والے نال نے، لکھن والے نال نے. اس اے نہیں لکھنا چاپا کھاندا سی کیما کھانا. جو کچھ یہ لکھنا ہے میں وہ دسنا چاہنا. پوری قربانی چو میں کہ اللہ تینوں کی پہنچ دے تیری سلامی والی کاپی تے سنگاڑا پہنچ دے تھلے نو سنگاڑا پہنچ دے پھٹی گاں. اللہ فرمائے نا کھ ہوئی نا. میں کہ تسی قربانی چو کی وصول کر دے ہو؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہم تو پوری قربانی سے تمہارا تقویٰ لے لیتے. سب کے جاؤ بھائی بہت شکریہ. ہم پوری قربانی سے شکریہ بھائی. میں بڑی کم دی گل نیڑے پہ دس خدا دی قسم دھیان نال سن لو کدھر پارو ضائع نہ کر لے، کدھر گاواں تے بچے ضائع نہ کر لے. میں تقویٰ اللہ فرماتا پوری قربانی چوسی کی لینے تقویٰ. تھوڑے بندے میرے نال بولے نے. اللہ فرماتا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہم تم سے تقویٰ تلاش کرتے ہیں. ہم جانوروں سے گوشت نہیں لیتے، تم سے تقویٰ لیتے. یہ مطلب ہے قربانی کا تعلق جانور سے نہیں، قربانی دینے والے سے نہیں. کیا بات ہے مولا کو جزائے خیر دے. آج جڑے پرانے بھولے مولوی آندے سن نا لیلے دے اُتے بہ کے لگنا پرانے
صرف کھل لین واسطے مولوی آخر سی جڈا موٹا تگڑا ہوئے گا نا تم سوکھا لے کے ٹر جائے مطلب لیلا بڑا سارا لو تاکہ اتنے تھی بیٹھے ہو وہ پھر لوگ بچارے سمجھ کے لنگن پہ آتے ہیں جو گئے نہیں یہ تو میرے منڈے کو نہیں کھڑ سکتے نکلے کے لیلے بھی تو ہوتے سن بڑے بڑے اللہ دیا بندیا خدا دا نام کوئی نہیں اپڑ دا اتھے لیلا کوئی نہیں اپڑ دی اتھے گاں کوئی نہیں اپڑ دا اتھے اونٹ اتھے اپڑ دا تقوی تقوی تے تقوی لیلے دا نہیں ہوتا اے صدقے جا تقوی گاں چ نہیں ہوتا تقوی تو تیرے چ ہونا یہ مطلب ہے کہ گل تیرے نال ہے اللہ دی گل جانور نال نہیں اللہ بھی چوکی لیندا تقوی تساں کدی پیٹ چاک ہوندا ہو ویکھیا ہوے تمبے دا بکرے دا دیکھے وہ پھر کسائی آندے نے لیاؤ پانڈے لیاؤ کتے چربی رکھی حلالی رکھی بچوں کلیجی رکھی آندرا چوکے اتھے رکھیاں کدی کسے کسائی تو انہوں آکھیا ہوئے پہن جی برتن کر لیا جے تقوی پڑھنے میرا خیال گل میں پہنچا لی گل پہنچان کا طریقہ ہی ہوتا ہے یہ مطلب ہے لیلے جو تقوی نہیں نکلنا تقوی اللہ دے بندے تیرے جو نکلنا یہ مطلب ہے قربانی جانور دیئے امتحان تیرا ہے قربانی جانور دیئے چیک تو پیا ہوں میں کہنا تو انہوں کی پہنچ رہا ہے تقوی سنو جی یہ آیت سی جڑی میں پڑھی یہ تقوی والی یہ آیت مجیدہ جناب علی قرآن حکیم دی آیت نمبر 37 ہوں میں جناب کے سامنے پڑھ لگا آیت نمبر 32 بڑا خیال 32 پہلا پڑھنی چاہیے تھی 37 بعد نہیں میری ایک ترتیب ہے جڑا میں موضوع پڑھ رہا ہوں دے مطابق پڑھ لیں اللہ فرماتا ہے مینوں تہاڈا گوشت نہیں پہنچتا لیلے دا بکرے دا تے نہ دا خون پہنچتا مینوں کی پہنچتا تقوی تقوی لیلے چوں نکلتا ہے کہ بندے چوں اور تقوی کتھوں ہے میں کہ اللہ پاک حکم کرو لو جی مقصد بیان کر دے لگا اے آنج خالق کائنات نے فرمایا سنو ذالک بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ قلوب قلب دی جمع قلوب قلب دی جمع ایس علاقے وچ قلب کی نو دل نو خیر ہوئے تو دل والے ہو کمال کی قلب تو مانا دل قلوب تو مانا زیادہ دل اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ہم پوری قربانی سے تقوی لیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے سبحان اللہ کیا بات آباد و شاد جو لوگ اللہ کی جو لوگ اللہ کی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے ان کا تعظیم کرنا ہی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے یہ مطلب ہے کھلے دل نال اعلان کر رہے ہیں حضرات تقوی ماتھے کے نشان میں نہیں ہوتا دل کے اندر ہوتا تقوی گٹے کاڑے ہو جائیں متھا کاڑا ہو جائے یہ کسی تقوی نال کوئی تعلق نہیں تقوی القلوب حضرات میں مختصر سوال کرنا میں ٹیچر ہوں مروزی سوال دا مروزی جواب دے پڑھے لکھے بندے تقوی کہاں ہوتا ہے اے صدقے اینو آدھے جو مروزی سوال تے مروزی جواب تقوی بڑا لطف آ رہا ہے پرانے زمانے چ پیپر ہوندا سی پیپر دے آخر تک پیراگراف نہیں سب تو سوکھا سوال وہ ہوندا سی کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات گئے جوابات دیجئے سب تو سوکھا وہی ہوتا سی ہاں تے انشاءاللہ کہیں بھی کدی نہیں سکی سب تو سوکھا پڑھے لکھے بندے وہ ہوتا سی او کا اشارہ کرنا بھی آؤ جی وہ مصیبت میں گائی تو میں مثالہ دینا وہ تو بندے ایک دوجے اشارہ کر دوں پہ آئے میں ویسے عام فیصلہ نہیں دیتا لوگ سمجھ رہے کھوڑے کسی نے آکھیا سی تاں پہ ایسی گل نہیں تو جو رکھی میں جی مجلس جنہیں کو پڑھنا ہو تو ایک ادھا سوال کرنا اور صاحب لگتا کہ بندے کیوں کا سننا تو اڈی مہربانی جناب سیدہ تھانوے دا اجر عطا کرنا کہ میں تقریر جنہیں کو کیتی ہے یہ نا 27 منٹات میں سوال کیتا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے تو بندے آکھیا وہ دل میں ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے ہن کسے دے متھے دا محراب دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہاں ایک گل ہے
اگر کسی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان موجود ہے تو یہ سعادت ہے۔ میرا خیال یار بہت شکریہ، خدا کی قسم یہ سعادت ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں سجدے کیے ہیں، لیکن میں اس محراب کو چوم لواں، حجر اسود کی گل نہیں کر رہا، میں اس بندے دے متھے دے محراب نو بھی چوم لواں جنہوں ایک گل یاد ہے، کسی شاعر نے کیا خوب ہے، کیا ہوا جو کر کے سجدے جبھی پہ تیری نشان پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ صدقہ جاما کیا ہوا جو کر کے سجدے جبھی پہ تیری نشان پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر یہ زمین پہ نشان رہے۔ یاد رکھنا جس کے ماتھے پہ نشان پڑے اسے نمازی کہتے ہیں، اور جس کے سجدے کا کربلا پہ نشان پڑا حسین کو نماز کہتے ہیں۔ میں آخیا اس متھے نو چوم لواں جدے ایتھے محراب ہوئے تے ایتھے حسین ہو۔ ہائے ہائے باقی کسے محراب دا میرے تے اثر نہیں، باقی کسے محراب دا میرے تے اثر نہیں۔ حضرات تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اے صدقے جمع اگلے بندے بولتے ہیں آنا پیچھے گھر میں تھوڑی۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، دل میں۔ یہ مطلب ہے قربانی والے دن، بڑا سواد آن لگے، قربانی والے دن اللہ دی نظر تیریاں تو نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کتھے ہوتی ہے بندے دے دل تے۔ وہ جڑا بندے چھری اندر لے جاتے ہیں، اماں جی ہاتھ لاؤ، ابا جی ہاتھ لاؤ، گل نیت دی، گل نیت دی، اماں دے نام دی دے دو قربانی، ابا جی دے نام دی دے دو، اپنے نام دی دے دو۔ جے تے ہاتھ لایا قربانی کھاتے چ پی جاندی تے کسائیاں دیاں ساریاں قربانیاں ہو جاندیاں۔ جی وہ اپنی نیت کر لیا تو قربانی تو لے گیا نا وہ۔ اللہ جو بندو اللہ دی نیت، اللہ دی نظر نہ چھوڑی تے، نہ گوشت تے، نہ خون تے، نہ کسائی تے، نہ منڈی تے، نہ بغدے تے، کہا دیتے ایسا لے لے تے دل تے، کہاں دے دل تے، اے خیر ہے بڑی مور دے دل تے، بندے دے دل تیرے۔ میں کہ اللہ یہ دل تے تیری نظر ہے، پھر بھی چکی تلاش کرنا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعظیم کتنی کرتا ہے۔ ہائے 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 کدی تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ، جسے اللہ معظم کرتا، جسے اللہ معظم اسے کہتے ہیں جسے اللہ عظمت دے۔ یہ مطلب اللہ کا معظم کرتا تعظیم کرے تو بندہ متقی بنتا ہے۔ اللہ کے معظم کی تعظیم سے بندہ، کئی بندے عبادت کرتے نہیں تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ عبادت ہے اللہ دی، تعظیم ہے وہ معظم دی۔ راضی ہو گیا فیصلہ بات؟ عبادت ہے اللہ دی، تعظیم ہے اللہ کے معظم کی، اللہ کے محترم کی، احترام ہے محترم کا، تعظیم ہے معظم کی، عبادت ہے اللہ کی۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ بندے جڑے اندر شیعہ دا عقیدہ ہے تو ہی ٹھیک نہیں۔ قرآن سے تے رکھ لیا میں کاپی نہیں، میں قرآن سے تے رکھ کے کہہ رہا ہوں جو اللہ کے محترم کا احترام نہیں کرتا، جو اللہ کے معظم کی تعظیم نہیں کرتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا بھی ہو تو اللہ ساری عبادت پہ کانٹا پھیر دیتا۔ نہیں تو کوئی نہیں سنا، دوبارہ سنا۔ میں نہ اللہ دی عبادت بندہ کرتا ہوئے او دے معظم دی تعظیم نہ کرے، یا او دے کیتے محترم دا احترام نہ کرے،
ایک کوئی دلیل دے رہے ہو مجمع زیادہ ہے اگر گل پہنچ گئی تو انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گی اگر کسی نے ترازو پہ رکھ کر عبادت اور تعظیم کو تولنا ہو کہ عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے اس بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھو شیطان پہ لعنت عبادت کے انکار سے آئی تھی یا تعظیم کے انکار اے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا خیر ہوئے صدا خیر ہوئے مومن شکریہ کے خیر ہوئے شیطان مہربانی کی ایک سجدہ ہے اللہ کا دوسرا سجدہ ہے حضرت آدم کا اللہ خالق ہے آدم مخلوق ہے اللہ خالق ہے خالق کا سجدہ کرنے کی ملائکہ کو عادت تھی جنوں کو عادت تھی یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ مخلوق کو تعظیم کا سجدہ کروا رہا تھا اللہ کو سجدہ تھا عبادت کا بولو یار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا تعظیم کا شیطان عبادت کے سجدے کرتا تھا شیطان عبادت کے سجدے کرتا تھا تعظیم کے سجدے نہیں کرتا تھا پرائمری جتنے تک بھی جہاں سکول لے گیا وہ واحد جمع جانا واحد جمع کتاب پہ تختی بس مک گئی شیطان واحد جمع کا نظر رکھنا میں اپنے استاد مکرم کو سلام کرنا وہ فرماتے سن شیطان عبادت کرتا ہے تعظیم نہیں کرتا آگے پھر جمع کر کے فرماتے سن شیطان عبادت کرتے ہیں شیطان عبادت کرتے ہیں شیطان تعظیم میرے سر اٹھا کے گا سنو قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے مطابق تقوی دل میں کیسے آتا ہے دوسرا سوال کر رہے ہیں بہت شکریہ کرنا پہلا سوال سی تقوی کہاں ہوتا ہے کی جواب ہے دل میں تقوی کیسے آتا ہے تعظیم کی وجہ سے یہ مطلب ہے جو تعظیم نہیں کرتا اس کے دل میں تقوی نہیں آتا اور جس کے دل میں تقوی نہیں آتا علی اس کا امام نہیں ہوتا اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی امیر ہے مومنوں کا علی امام ہے متقیوں کا اور جو تعظیم سے دور ہوتے ہیں وہ علی کے نزدیک نہیں آتے کیا بات سن کے جانا احترام انشاءاللہ نتیجے تے پہنچ رہے حضرات قرآن کے مطابق تقوی کہاں ہوتا ہے دل میں تقوی کیسے آتا ہے تعظیم سے ہم تیسرا سوال کریں تعظیم کس کی ہوتی ہے کیا بات ہے تعظیم کس کی ہوتی ہے شاعر اللہ کی اللہ کے شاعر کی ہوں ایک شاعر کو واضح کرنا دھیان نہ سنیا جائے میں پھر سوال کرنا دھیان نہ سنیا جائے میں پھر سوال کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاعرہ واحد شاعر جمع شاعرہ میں نا علامت علامت شاعر میں نا علامات انہیں سمجھان واسطے میں مثالہ دینا تو بندے سمجھتے ہیں حسان ہے مثالہ سمجھان واسطے حسان واسطے نہیں اے او تھے باہر جی ٹی روڈ تے گڈی جاندی ہوئے تسی پنڈوں نکل دے ہوگو
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੜਾ ਵਾਲੇ ਵਜਾਉਂਦੇ? ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ? ਬਰਾਤ ਇਹਦਾ ਦੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਅਲਾਮਤ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਾ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਾ ਬੱਚਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਖ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਲਾ, हैरान ही मैं हो गया पर झंडा पीपल पार्टी का बल्ले बल्ले बल्ला किथों आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਔਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕਤ कैसी? क्योंकि झंडा अलामत है, उस अलामत अरबी शायरा तर्जमा शायर हूँ मैं तर्जमा करने लगा इस अलामत ना। वो लोग जो अल्लाह की अलामतों की ताज़ीम करते हैं, जो लोग अल्लाह की अलामतों की सदके जामा अलामतों की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह है असल, अलामत नजर आती है, अल्लाह नजर नहीं आती। भाई क्या बात है, जब नजर आएगी अलामत आएगी, अल्लाह नजर नहीं अजय मैं और करना। अलामत नूं निशानी नहीं आती, अलामत नूं निशानी नहीं आती। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਓਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੋਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ। ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। सदके जावा भाई मौला बानू जज़ाए खैर दे। ये मेरे ते मोहर लाना चाहता है बड्या आशिका, और बड्या आशिका मेरे ते मोहर लाना चाहता है। जी अंदर जाएगा तो बैलेट पेपर ते निशानियां बनियां, ਉਹਦੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂਨ ਲਈ ਦੀ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਲਾ ਨਾ ਮੋਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋਦਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ, मैं नजर नहीं आवागा, मैं
نشانیاں دیکھی تو نشانی تے مور لا نشانی تے مور دھیان نہ لائی دی ایتھے سینٹ دے الیکشن چ ووٹ ضائع ہو گئے میرا خیال چند بندے سمجھے ایتھے سینٹ دے الیکشن چ ووٹ ضائع ہو گئے اسی سوچتے سن بابے کو ووٹ صحیح لگی نہیں مور یہ ہاتھ کمدا سی انپڑھ بندہ سی صاحب ہی لگا اندر جا کے پزل ہو جتھے آلہ ادارے دے بندے انج ہو جان انہاں دا کوئی ہاتھ ہٹدا نہیں وہ جان کے مور بچکار لاؤں گے ادھی اے دیتے ادھی او دیتے کیونکہ دوہاں نال ہاں کیتی ہوندی نا کیا بات ہے یہ روڑا ادو ہی پہ سی جدو کوٹیاں کھیڈتے سن کوٹی یا تو سیدھی ہوتی سی یا پٹھی ہوتی سی ایک ایس پاسے کی ہو رہی سی کھوڑے کس وجہ تو انہوں آتے سن دند کھان گل پرانی ہو گئی ہے کوئی پرانا بندے جانتا کوٹیاں یا سٹی دی یا تو سیدھی یا پھر پٹھی ایک ایس پاسے ہی ہو جاتی کسی وجہ تو تھلے کوئی یعنی جگہ ایسی ہوتی سی انج ہو جائے وہ پھر دونوں مڑیاں بہ رہنا پہ دند کھان دند کھند کوڈی یہ تو بچیاں کو پریشان کر چھڑدی ہے جڑا سفین چ دند کھند ہوئے یار مور ادھی ادھر تے ادھی ادھر نہ لائیں اپنی زندگی چلا دی نشانی تے مور لا کے جائیں میں کہ اللہ مجمع تیار ہو گیا قربانی سمجھن واسطے قربانی چ تو لینا تقوی تقوی ہوندا دل دل چ ہوندی ہے تعظیم او تیری عبادت ہوندی ہے تے تعظیم دی عبادت تیری ہوندی ہے تے نشانی دی تعظیم ہوندی ہن تو سانو شروع کر دے دسنا کہ تیری نشانیاں کیڑی ہیں صدقے بھائی صدقے ہن ذرا مسئلہ ذرا نازک ہے کہ نشانیاں ہوندیاں بڑیاں بڑیاں کمال نے کمال نشانیاں نے آخری نشانی دساں کوئی بندہ زمین تے قرار نہ پا جائے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اللہ فرماندا جے تسی نشانیاں سمجھتے سمجھتے ترقی کر گیا نا ترقی تے پھر میں تانوں اوتھے لے جاؤں گا جتھے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ محمد نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی نشانی معراج میں پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا لو جناب آج چکے ذکر معراج میں صدق اچھا جی اور میرے دوست نے آکھیا تو ذرا نشانی دس دے تے چلو میں تھوڑا حکم پورا کرنا کیونکہ اللہ فرماندا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى جب حضور وہاں پہنچے تو وہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ اے میرے عزیز بیٹھے نے میرے تے انہاں دے درمیان کچھ 4 فٹ کا تقریباً فاصلہ ہے نہیں وہ نہیں دستے پہ اے دستے پہ مائک چلو اے ٹھیک ہے ساؤنڈ اے ایتھے میں اے ایتھے اے فاصلہ یہ مطلب ہے کہ جتھے نبی پہنچے سن ایتھے نبی سن ایتھے ہو سی نشانی جنہوں ویکھے جنہوں ویکھے ایتھے مہربانی کی آندے نے وہ آندے نے ایتھے نبی پاک سن ایتھے اللہ پاک سن تے سونے نے سونے نو ویکھے اے فاصلہ ہے سی فاصلہ ہے سی جن میں گل دساں قرآن میرے سامنے یہ بھی سونا ہے جنہیں ویکھیا جنہوں ویکھیا یہ بھی سونا ہے یہ سونا نبی ہے یہ اے سونا ہے نا یہ اللہ نہیں نہیں ویکھو میرے لوگ ویکھو میں دلیل دے رہا اے تو ہوگا نبی پاک میں مثال دے سکتا ایتھے ہوں سرکار رسالت ماں ایتھے ہوئے اللہ پاک اصل فاصلہ تھوڑا میں کروں گی فاصلہ ذرا زیادہ کر لیے تاکہ سارے بندے گل نو اچھے طریقے نال سمجھ اچھا جی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل محمد. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. جل جلالہ. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اے رومال نظر آ رہے ہیں؟ اے رومال نظر آ رہے ہیں؟ اے رومال نظر آ رہے ہیں؟ قبلہ دا تسی کتاب تے سونی لیا تے میری بات قسمتی کہ میں جدوں دا خطبہ پڑھے تھی سی میں بہت وقت سے سلسلہ ٹوٹ جائے کہ تے نال تلہاڑے نو سیدھے تیر چلاونے ہوندے. نہیں لمبا نہیں. تے نال تلہاڑے نو سیدھے تیر چلاونے ہوندے لام لولاک دے مالک دے پیغام پہنچاونے ہوندے. لام لولاک دے مالک دے پیغام پہنچاونے آوندے ہے نال ہادی کنج دے ہوندے سب سمجھاونے آوندے. الف اگے باطل تے نہیں ہو سیس چکاونے آوندے تیڑے نال دسیا ممبر نہیں ہو زورا وردا کھاڑا الف اکو جے رمز پچھانے مک جائے سب کو آدھا. بہت شکریہ. بہت چلے کام کیتا نے میں مولا 1000 روپے پڑھنا ہوں میرے پڑھنے شکریہ. بہت شکریہ جی. نوازش میری ربائی ہوتی ہے نا تو میں خوف زدہ ذرا جاتے ایہو جی ربائیاں دا روز پڑھو ربائی کیونکہ اتنے نا پنڈی پٹیاں ایک بندے نے اتھوں ربائی پڑھی تے پرچہ ذاکر تے ہو ربائی کسے پڑھی تے پرچہ کی جی بہت شکریہ جی. ٹیچر تسی نہیں ٹیچر الحمدللہ میرے کلیگ نے جی. پھر تمہیں پتہ ہے ایک دوسرے دی اساں تعریفاں نہیں کرنیاں تو ٹھیک ہے نا جی. بہت شکریہ جی. مولا تم جزائے خیر دے. میں کہہ رہا کہ تصور وچ اگر اللہ پاک ایتھے ہو ایتھے نبی پاک ہو تے دو کماناں دا فاصلہ تے ہے نا یہ سارے جہان نے آکھیا فاصلہ درمیان چ ہے. اللہ فرماندا ہے خالق کائنات نے آواز دیتی لقد را. خالق فرماتا اس نے اس کو دیکھا. لقد را افتمارونہ علی ما یرا. تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. یہ مطلب ہے جھگڑا نواں نہیں. تم اس بات سورہ مبارکہ نجم سورہ مبارکہ نجم 27واں پارہ آیت نمبر 10 افتمارونہ علی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. دو کمانوں کا فاصلہ تھا اس میں اور اس میں. پھر اللہ فرماتا افتمارونہ علی ما یرا. تم جھگڑتے ہو تو اس نے کیا دیکھا. ہائے ہائے. اللہ فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ہم بتاتے ہیں اس نے جسے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اس نے جسے دیکھا دوسری بار دیکھا. پہلے بھی کہیں دیکھا تھا دوبارہ اس کو وہاں دیکھا. اور تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. خالق کائنات کے جاواں اللہ فرماتا اس نے ما کذب الفؤاد ما رأى. جب اس نے اس کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں. دل مان گیا کہ وہی ہے. دل مان گیا کہ وہی ہے. اور پھر ما زاغ البصر وما طغى. اور آنکھ نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی. اس نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا. دل نے جھٹلایا نہیں. آنکھ نے غلطی کی نہیں. اور حبیب میرے نبی نے دیکھا
रसूल खुदा हो कि इत्थे अल्लाह होवे दरमियान च काबा कौसर दो कमाना दा फासला है बोलो बोलो है माइक इत्थे वे रुमाल इत्थे वे रुमाल इत्थे नहीं माइक उत्थे ने ये इत्थे वे ये इत्थे वे अगर इत्थे नबी हो ते इत्थे अल्लाह होवे आज जेड़ा दरमियान च फासला है ये कुरान ते हाथ रख खा इत्थे ते अल्लाह कोई नहीं ना कोई नहीं सुनिया मैं की आखिया अगर अल्लाह इत्थे होवे इत्थे नबी हो इत्थे ना नबी है ते ना अल्लाह इत्थे फिर अल्लाह इत्थे होया ना ए फासला भी तो कोई नहीं ना मेरा छेवे इमाम फरमाते जो यहाँ हो और यहाँ ना हो वो अल्लाह नहीं होता फिर बताओ फासला किसके दरमियान था फासला नबी और अल्लाह के दरमियान नहीं नबी और अल्लाह की निशानी के दरमियान यार एक स्वाद लो सारे बंदे स्वाद लो अच्छा ये क्या करो मेरे बुजुर्गों मेहरबानी करके एक बार मेरे नाल हाँ करना मैं कुरान ते हाथ रख के कह रहा तुसी मेरे ते एतबार करो कि जिन्हों हजूर ने वेख्या है वो अल्लाह नहीं अल्लाह दी निशानी तुसी ताईद करते हो मेरी एक बार जरा हाथ बढ़ा मेहरबानी उधर करो कैमरा सारे बंदे कह रहे हैं कि जो हजूर ने वेख्या वो अल्लाह मेरे कैमरा कर लो शुक्रिया थले हाथ कर लो ਇਹਦਾ मतलब है सारा मेरा मजमा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਵਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇ ਆਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਨਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ कायनात हमें जज़ाए खैर दे वो अल्लाह नहीं था वो अल्लाह ऐ सदके जाना वो अल्लाह नहीं था वो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी थी अहले सुन्नत दोस्तों वास्ते इत्थों तक की तकरीर है ये अल्लाह नहीं सी अल्लाह की निशानी सी वो कौन सी तकी सी वो अपने मौलवियों को पूछे मैं सच्ची गल मैं करना वही अहले सुन्नत मेरे को इतराज ना करे क्योंकि मैं सुनता बस तकरीर खत्म कर इन्ना कहते तक अल्लाह नहीं सी जाके पूछ लो अपने खुदा अल्लाह नहीं सी तुहानू दसणगे कि जबरील सी तुहानू आखणगे जबरील सी अच्छा वैसे ये कोई तुहाडा काम है मेरा नहीं है माफ करना ये तुसां पूछना है कि जबरील ते उत्थे आए नहीं सी जबरील दी परवाज़ ते सिदरतुल मुंतहा ते खत्म है ये काबा कौसैन दी गल हो रही चलो असीं बहस नहीं करते ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰੰਦਾ ਕੋਨਾ ਮੋਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਦੋਸਤੋ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ किताब शिया दी किताब का नाम है पढ़ देना अशाफी तर्जुमा रसूल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 85 बाब नंबर 17 मौला अली फरमाते हैं मुझसे बड़ी अल्लाह की निशानी है मैंने सुनी है ना मिराज वाली काबा कौसैन दी दीन दा MA दीन दी PhD जिथों शुरू होया ना दीन उत्थे अल्लाह ने निशानियां जड़ी दसियां ने वो कुर्बानी का मकसद मैं बयान कर लगा हाँ तुसी बड़े तेज हो
صاحب میں اس پاسے موڑ دیتا ہے تاکہ وہ بھی پڑھے تو یہ بھی پڑھے. چلو یہ دین دی PhD کہ بندہ اس معرفت دی منزل تے پہنچ جائے کہ اللہ دی نشانی ہے آیت کبریٰ نو سمجھے. اللہ جتوں شروع ہویا کچی پکی وچ پتہ کی ہوندا ہے الف انار بے بکری بے پنکھا بے ٹوپی. الف انار دی بجائے الف اللہ کیوں نہیں؟ ہاں الف انار ہے الف اللہ بھی ہو سکتا سی نا. اسی اللہ دی فوٹو نہیں نہ لبدی یار. انار دی تو فوٹو لب گئی, بکری دی فوٹو لب گئی, پکھے دی فوٹو لب گئی, کوئی نال طوطا کہن نال غبارہ سہ نال ذخیرہ. یہ مطلب ہے نال نال حرف نال نال لفظ تے نال نال فوٹو. جتھے اللہ کچی پکی تو دین شروع کیتا ہے نا اتھے اللہ نے آیت کبریٰ والی گل اجے نہیں کیتی. یہ تو دین دی PhD ہے. میں کہ اللہ قربانیاں پہ کرنے ہیں تینوں کی پہنچ رہا ہے؟ فرمایا تقوی. کتھے تقوی ہے؟ دل میں. کی کریے؟ تعظیم. کدی میری نشانیاں تھیں. میں کتھوں شروع ہوئیے؟ فرمایا کچی دا کہتا پہلا پڑھو. ہولی ہوئی اتھے بھی لائے جاؤ. پہلا کچی دا کہتا پڑھو. میں کہا جی پڑھنے ہیں. اللہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. جو قربانی کے جانور تم نے خرید کے باندھے ہوئے ہیں نا یہی میری نشانیاں ہیں. سمجھ لگا جی؟ گھنٹہ ہو گیا جی. یہ قربانی کے جانور نے کی نے اللہ دیا. یہ مطلب یہ نہیں جڑی میں نشانی پڑھی وہ تو منظر لگ رہی ہے. یہ کچی کا کہتا ہے جتوں دین شروع ہے. اللہ فرمایا اتوں شروع ہوگا نا وہ بھی دساں گے کچی جماعت ہے کچی پکی دے بچے ہیں. اللہ فرما رہا تعظیم کرو جانوروں کی. کہڑے دی آڑے بوئے کے بتے میں کہ سارے دی اے قرآن ہے. سورہ مبارکہ المائدہ ہے. یہ لفظ ہے بدل کلائدہ مت بے حرمتی کرو ان کی جن کے گلوں میں پٹے ڈال لیے جاتے ہیں. جن کے گلے میں پٹے ڈال لیے جاتے ہیں. 100 لیلا کھلوتا ہے 100 تو نہیں لینا میں تو ایک لینا. وہ جڑا میں ایک لے کے قربانی دا تے گل چ پٹا پا کے ٹریا نا اللہ فرماندا ہے وہ 99 اور نہیں. میرا موضوع قربانی سی اے ہو گئی. اینو اگوں کھچنا نہیں مطلب مارنا نہیں اینو گال نہیں کٹنی نہیں ٹرتا تے چوک کے لے جا. کہاں نہیں ٹرتی تو سامنے کھلو رہو ارک نہیں مارنا. اللہ فرمائے میں نے گوشت پڑھتا ہی میں نے تے تعظیم پڑھتا. نہیں کوئی نہیں. اس سے واسطے میں نہ جدی قبول ہونی ہوگی تکبیر پھر تو پہلا ہو گئی ہوتی کیونکہ اللہ اس جانور کی تعظیم کرواتا ہے. کر لیلے دی تعظیم کر گاں دی تعظیم کر اونٹ دی تعظیم کر جانوراں دی تعظیم تینوں گھوڑا سمجھے جا جائے. عید آئی ہے کر تعظیم. تینوں سارے مسئلے مولویاں دسنے نے صرف تعظیم نہیں دسنی. تینوں سارے مسئلے دسنے صرف تعظیم نہیں دسنی. تو پھر سن دمبا کنی عمر دا گاں کنی عمر دی اونٹ کنی عمر دا سر خلق نہ پئی ہوئے سنگ نہ ٹوٹا ہوئے پوشن نہ پوری ہوئے کھور نہ ٹوٹا ہوئے سارے مسئلے دسن گے تعظیم نہ دسن گے کیونکہ اوہی نہ دسن گے جدے تو قبول ہونی. قبول کدی ہوندی ہے جڑا تعظیم کرے. ہن آخری گل ہے میں کہ اللہ لیلے دی تعظیم کراں فرمایا کرنا ہی تے قربانی قبول ہونی. تیرے دل سے تقوی ہوگا ہونا جو تعظیم کرے تو میں کہا یہ تو ٹکرا مارتا ہے. اس میں اللہ کے ٹکر ماری ہے بندہ تعظیم کرتا کہ آیا ہے کرتا اندر جاتا. اللہ فرماتا ہے کہ ٹکرا مارتا ہی تو سائڈ تے ہو گیا. ہائے ہائے کہاں پیشاب کر کے پوچھل کو آندی. اللہ فرماتا پوچھل تو پڑا رہو کرنی پھر بھی تعظیم. اونٹ دے منہ جو جھگ نکلتی کراہت ہوندی. اللہ فرماتا جی میں پہ گل کرنا کرنی پھر تعظیم. قربانی گوشت دی وجہ تو قبول نہیں تعظیم دی وجہ نہیں. میں کہ اللہ کم اوکھا دسے مشکل کشاواں دا مشکل کشاواں کچھ راہ نمائی کر اور میں وہ منہ چ بو آندی ہے لیلا کیڑا مسواک کر کہاں کیڑی یاد کری اے جانور ہی نا تو تو ان جانور دی تعظیم آگ شریف. فرمایا اللہ فرمایا میں نہیں پتا میں کیڑا ٹیریاں کرنی ہیں. ہائے ہائے تو میں کیڑا پن کھانے
اللہ دے بندے تعظیم کرنی ہے تو قربانی قبول ہونی ہے تے دل وچ تقوی ہونی. میں اللہ کو پوچھیا ضرور ہے, اللہ میں نے دسیا ضرور. اللہ کو پوچھن دا مطلب ہے حضرت علی فرماندے نے جدو میرا دل کرتا ہے میں اللہ نال گلاں کراں تو میں نماز پڑھنا, جدو میرا دل کرتا اللہ میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھنا. ہائے ہائے تسی خدا دی قسم تے نماز شروع کرو تے نال قرآن پڑھو, ایویں دے سوال تے جواب اپنے آپ ہی آوندے جان. میں کہ اللہ تعظیم کیویں کریے, گاں ٹکرا مار دیے, اونٹ منہ چ چک سٹدا ہے, لیلا گاں سنگاں تو چک لیندی ہے, لیلا لگ ٹکر آ کے مارتا ہے, کدی وہ پیشاب کردا پیندا ہے, کی میں کراں تے کدھر جاں, میگنا نہ سارا گھر بھرے. اللہ فرماتا ہے تینوں گل دساں, اس وقت تک تیری قربانی قبول نہیں جدوں تک کدی تعظیم نہ کرے. تے تعظیم اس وقت تک تو کر نہیں سکتا جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہے میری نسبت نہ آئے. بڑا شکریہ جی, آخری میرے دوست نے ہاتھ اٹھا دیتا, راضی ہو گیا. تیرے ذہن چ جانور جاندا ہی نہیں, تو گاں دی گاں ہی سمجھنا. میں میری نشانی ہے جدوں میں نسبت دے دیا ادو میری نسبت نو ویکھی دا ہے, میٹیریل نو نہیں, میٹیریل نو نہیں. حجر اسود کو پتھر سمجھ کے چومنا حرام ہے, نسبت سمجھ کے چومنا جائز. اور یار نسبت نو چومنا چاہیے کہ جانور نو چومنا. ہوں قبلہ لیلا تعظیم کون کرے گا جدے ذہن چ لیلا نہیں, لیلا نہیں کی ہے نسبت. شکریہ. گاں دی تعظیم وہ کرے گا جدے ذہن چ گاں نہیں, نسبت کی دی اللہ دی مہربانی. اونٹ دی تعظیم کون کرے گا یار, جانور نہیں, وہ ذہن چ جانور نہیں. حضرات آخری ضروری اعلان سنیے, اگر کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے تو وہ جانور کی تعظیم سے ہوتی ہے, اور جو جانور کی تعظیم کرتا ہے اس کے ذہن میں ڈمبا نہیں ہوتا, نسبت ہوتی ہے. ہمیں گھوڑے کو چومنے کے تانے دینے والوں, ہمارے ذہن میں گھوڑا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں شبیر کی نسبت ہے, ہمارے ذہن میں سواری کی نسبت ہے. مولا تعالیٰ جزا دیں گے. میں کعبے کے سامنے کھلو کے بہت بڑے عالم دین نے پوچھے, میں کیا میں اکھاں نال ویکھیا 100 پھارو جو کلا پھارو ٹردا نہیں, تے دمبے نو لوکی توڑ دیں ٹردا نہیں, لیلے نو توڑ دیں ٹردا نہیں. وہ پھر اون تو پھڑ کے نا چک لے دیں, ایتھوں پھڑ کے اون تو چک دیں, وہ بیچارہ اگلے پیراں تے ٹردا ہے, پچھلے پیر چکے ہوندے. بڑی بڑی دور لوگ لے جاندے نے کیونکہ مجبور ہو کے کہ وزن کھیندا تے کوئی ٹردا ہے ایک دو پیراں تے. مینوں کہن لگا ٹھیک نہیں. میں کہ کیوں؟ اس آخیا جس کسنا ہوئے ان والا تو نہیں پھڑی گا. واہ مولا بھائی تمہیں جزاج دے دے. واہ نوجوانوں تو ایڈی معرفت ہو گئی. جڑا بندہ مجلس کرنا پہلی باری آیا وہ سوچے گا کہ بغیر وجہ تو روندے نے, بغیر وجہ تو روندے نے. اس آخیا تمہیں والا تو نہیں پھڑ گئے, چکی دا تعظیم کری دیے اس طرح قربانی ضائع ہو جائے تے اونچی اونچی رون لگ پے. تینوں ایک گل دساں, ایڈے روئے جن جنہاں دی ہائے نکلی. قرآن میرے سامنے, انہوں پورا یقین ہے, انہاں دے ذہن چ دمبا نہیں, انہاں دے ذہن چ جانور نہیں, انہاں دے ذہن چ مسلم دی جوڑی آ گئی جنہوں ملعون نے گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک انج لے آندا گیا. سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد کے ساتھ, سید صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب, انہیں کتاب لکھی ہے خاک کربلا. بہت شکریہ. وہ جو نا جملہ وہ لکھا ہے شیعہ عالم بھی شاید میں نہیں پڑھیا, کسی شیعہ نے یہ جملہ لکھا ہوگا. سید افتخار الحسن صاحب نے اتنی بڑی گل کی تھی, کلیاں بہ کر رویا. وہ فرماتے ہیں عید والا دن ہوگا نا صبح صبح تے لوگ صبح صبح سیر واسطے نکلے ہوتے ہیں, دریا تے بندے جاندے بھی نہیں, دریا لو آندے بھی. وہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں شہزادوں کو لے کے دریا کی طرف جا رہا تھا, دو جملے میرا دل کٹ لیا ہے. سید افتخار الحسن شاہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے. وہ فرماتے ہیں گھر سے لے کے حارث سے گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک کبھی ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے, کبھی ان
دوجا جملہ ذرا ہور نہ سو دوجا جملہ بہت نہ وہ ذرا نہ بہت سوچ والی گل وہ ذرا دھیان نال سمجھنا ہے وہ فرماندے جب یہ اس طرح لے کے دونوں شہزادوں کو جا کچھ لوگ دریا سے واپس آ رہے تھے کچھ دریا کی طرف جا رہے تھے یہ محسوس کرنے والی گل جی ایتھوں نہ لگا چھڑے ایتھے محسوس کرنا فرماندے یہ دونوں بچے آنے جانے والوں کی طرف حسرت سے آ گیا ہے پڑھے ذہن میں جملہ کہ شاید کوئی اس ظالم نہ پوچھے میں شہادت تو بعد دا ایک روایت پڑھا تو انہوں علم میں چیز ذرا اصلا سوالات جواب اگے بھی دیتے ہیں ہوں سوالات جواب دیو تو روئیے ہوں تقریر نہیں ہوں تسی جواب دیو گے میں رواں گا تسی سوال کرو گے جواب میں رولاں گا کل تسی رو تسی میں جواب دیو تساں سنیا نا دریا دے کنارے تے دو شہید پہلے بڑے نے مارے چھوٹے قتل کیتا پرا کھلوتا کہ میرے آجی دے سامنے ایک پرا دے وال پھڑ کے دوجے پرا دی اس گردن کٹ دیتا تے سر زمین تے سٹ دیتا تے وہ چک کے لاش پرا دی تے پرا دے سامنے اس دریا چ سٹی وہ دریا چ سٹی تے یہ آندا میں پرت کے بہندا سا چھت میں نہیں پڑی میں چھت تو باہر آندا میں پلٹ بہندا سا لاش اگے نہیں سی جاندی حالانکہ پانی جا رہا سی لیکن لاش اگے نہیں سی جاندی آندا میں شک پہ گیا کہ شہزادے دا جڑا کمر بند نہیں لاتا وہ دے نال کوئی درخت تھلے جڑا دریا دے وچ وہ دے نال کتے دا کپڑا اڑیا وہ دے واسطے لاش کھڑی آندا میں ادوں پھر نیڑے تے قریب آیا چھوٹے تے انہوں میں آ کے والاں چوں ہاتھ پایا تلوار ماری جدا کر کے میں سر تھلے سٹیا اللہ معافی تے چک کے آندا لاش میں اس لاش دے پرا دے کتے ہی سٹ دتی کتے آندا ادوں مینوں پتہ لگا وہ اڑی کسے شے نال نہیں سی انتظار ہی پیا کردا آندا جب دوویں بھرا ملے نا تے میں حیران ہو گیا کہ جنہاں دے سر قلم ہو گئے انہاں دوواں دیاں باواں وچ باواں کنے پائیاں آندا باواں وچ باواں پائیاں کہ ادھر نہیں گیا جدھر پانی جا رہا بلکہ ادھر جانا شروع ہو گیا آندا میں ڈر گیا جدھروں پانی آ رہا سی سڈے کہڑی طاقت ہے جڑی ادھر پئی انہاں نوں کھڑ گئی آندا میں حیران ہو گیا انہیں مینوں آواز آئی ہے جدوں دریا نے موڑ کھادا نا اتھے دب کے کانے سن کوئی اگوں اولا ہو گیا آندا اس پردے چو آواز ایک بی بی دی آئی ہے میں کتے کتے روا آباد رو جملہ سن لو تسی مومن بیٹھے سارے آباد رو بسی ایک جملہ صرف یہ دووے سارے تھیلے چ پائے میں شہادت تو بعد ہی بات پڑھنا تھیلے چ پائے کسے لکھیا چمڑے کا تھیلا کسے لکھیا کپڑے کا تھیلا تھیلے چ پا کے یہ سر لے کے ابن زیاد دے دربار چ آئے ہاں اینی گل ضرور ہے کہ دریا کے کنڈے تو لے کے ابن زیاد ملعون دے دربار تک یہ جتھوں جتھوں لنگیا نا پتہ لگدا سی کتھوں کتھوں ہائے جی دی آئی ہے میرے تو انہوں اسے پتہ کنے لگدا سی یہ اعلان کرتا سی وہ جڑا سی نا جی تھیلا تازہ کٹیا سر سی انہوں جو خون تے ٹکدا سی گلیاں چ خون جدھر جدھر گیا ادھر ادھر خون ابن زیاد دے دربار چ تھیلا ایتھے رکھ کے آندا اے مسلم تے یتیماں دے سر نے تو آندا سا زندہ لے آؤ یا قتل کر کے لے آؤ کہ میں انعام دیاں گا اے دوویں پتر نے مسلم دے تے میں قتل کر کے لے آیا ان چوویں تھلے پہ ٹکتے سن خون دے اے ملعون کہنے لگا اسی کیویں اعتبار کریے کہ واقعی مسلم دے بیٹے نے لہذا تینوں بہانے پہن کے باہر کٹ کے دل جدا نرم ہے بہتا وہ ذرا سنبھلے میں پڑھیا اس ایتھوں ہی دوویں تھیلے چھاڑ دیتے زمین دے سر ڈگے اس تھیلے وچ دوویں ہاتھ پائے دوویں میں مختصر پہ پڑھنا دوویں ہاتھ پا کے دوویں سر کرنا کی میں پڑھیا دوویں ہاتھ پا کے دوویں سر کرنا اتھوں ہی پھر پڑھ لے کتوں آباد رو بار بار نہ آتا آج کل کیا کرے گا لوگوں پہچانو منہ تو بہت زیادہ خون سی تے والاں تو پڑھیا سی سب تو پہلے ابن زیاد نے انکار کیتا ہے اے انکار وچ بھی ساڈے پتر واسطے جملہ ہے کہنے لگا اے مسلم دے بیٹے کہنے لگا مسلم دے یتیم نے کہنے لگا نہیں منگا کیوں نہیں اس ایک گل کیتی ہے جتھے ایتھے وجدا خنجر دی طرح جگر مومن دا زخمی ہوندا ہے او پھر کہ میں سنیا بھی ہے پڑھیا بھی ہے دیکھیا بھی ہے بنو ہاشم دے شہزادیاں دے وال لمبے ہوندے نے جڑے تو پیا بخانا ہے نا تے سر دے وال بہت تھوڑے نے
साफ नजर नहीं आ रहा, कोई धो के ले आवे। शिया सुन लो, शिया किनू आंदे। एक शिया खड़ा सी मेरे मौला अली दा, हर बंदे आख्या ईमानदार इनू धो के वापस ले आएगा, किधरे नहीं खड़ेगा। इनू आंदे ने शिया। दुश्मन गवाही दी, उन्होंने सिदरे सैयद ने सद्या, कहने लगा अली दा शिया, कहने लगा मुहिब्बा नौकर मौला दा, कहने लगा फिर तेरा भी अज इम्तिहान रहने की ए दोवे सर धो के लिया वाला मुस्लिम के बेटे ने इस किले फटे सन आज उस मोमन की जुत्ती लगे तो मैं दूआ तियां दे सिर ते एक एक पैर बन दे क्यों हो सकिया इत्थे रखो मोमिनी आबाद रहो बसो इत्थे रखो जालमो इत्थे रखो। अगर मेरे नु वेखो तो किबला दोवे सार कोई जुमला बस रवायत का मेरा आंसू आ गया तो आ गया। मजलिस मुकम्मल हो गई, इथों तक लैके टुरिया दरबार के दरवाजे तक दूआ हत्थां नाल आया इंज सर थल्ले उस वेख्या ते कतरे डिगदे सी। ये दरबार के दरवाजे तक इंज आया, जदों बाहर निकले इस झोली एक हत्थ नाल फड़ ली, एक हाथ थले रखता सी, जेड़ा खून का कतरा डिगदा सी मुंह ते मलदा, गली बिच एक कतरा मलदा सी पिया जो थले डिगे। मदीने अल मुंह करके कहंदा या रसूल अल्लाह माफी दे छड़िया, मेरे बस च हुंदा मैं मजलूमां दा खून जमीन ते ना डिगे। ते भरे हत्थां नाल अपने दरवाजे ते आया, दक्कल बाब कीता, हाथे दा छप गया बाहर दे दरवाजे ते। अंदरों बीबी दी आवाज आई, कौन? कहने लगा जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरा शौहर हाँ। दरवाजे के करीब आ गया, जल्दी आ गया। मोमना सी कहने लगा जल्दी दरवाजा खोल। जेड़ा दरवाजा खोलिया ना अंदरों बीबी ने, जेड़ा जुमला आख्या ना बीबी ने, ये मोमना सी, ये तो नाराज ना होना। जो उस वेख्या ईद दे दिनों च हालात ऐसे ही होंदे ने, ईद दे दिनों विच हालात ऐसे होंदे ने। आज करके दरवाजा खोल दी गई है तो वेंदे सार फरमांदी है, अब दे खुदा गोश्त लिया सी तो कपड़ा लै जाता। तुसा जुमला सुन लिया, गोश्त लिया सी तो कपड़ा लै जा, तू झोली च गोश्त लैके आया। कहने लगा गोश्त नहीं, पीछे हट जा, पीछे हटी। अंदरों दरवाजा बंद कर, बंद किया, पानी लिया, पानी लिया, एक परात लिया, थले परात रखी। कहने लगा पहला तुहा फिर दसना है की है। कहने लगा पानी लिया, मैं मर ना जाए किधरे, पानी लिया, पानी लैके एक बर्तन च करीब आई। जेड़े वेले किसी किबला जेड़े वेले झोली आ चुकी थी है ना, बीबी दे हथों पानी डिग पिया। कहने लगी तेरी मां उजड़ी है, हाँ केड़ियां भैणां दी ईद बर्बाद हुई है, दसदा क्यों? आखिरी जोला कहने लगा जल्दी ना कर, दसना पहले पानी पा। बड़ा पुत्र अमीर मुस्लिम का इत्थे रखिया तू झोली विच, उतों बीवी ने पानी पाया। आखिरी जुमला जेड़े वेले इस खून सारा लगा सी ना, इत्थे पानी पाया। तुहाडी ते मेरी ये हालत है कि मेरे को पढ़िया नहीं जा रहा, ते तुहाडे कोलों ये हजम नहीं जुमले हो रहा, पचते नहीं पे, ते तां ही आंसू आउंदे ने है ना। मैं पढ़िया जिस वेले इस मूंह तो अज खून साफ किया, जिवें बदलां विचों चन्न निकलदा। बीवी रो पई ते उच्ची रो पई। कहने लगा पहचान गए? मोमना सी कहने लगा पहचान गई? उसे कहने रोई क्यों है? आंधी है जे मैं पहचानिया नहीं, पर मैनू दस इनू कतल तो पहला मुंह से भी मार दे। हाय हाय आबाद रहो, इनू छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मजलूम है कोई। कहने लगा पहले दोवे मुंह धोआ के तुसा मेज रखा ना जी, बिस्तरे जोड़ के एडा उच्चा ना चबूतरा बनाया, एक सर मुबारक इत्थे रखिया, दूजा इत्थे रखिया, सोने सर कट्टे इत्थे रख के इत्थे दोवे जी खलो गए। कदी ज़ियारत पढ़ी अज ज़ियारत वांगू मुश्ते शहादत का इशारा करके अगो रवायत मुक गई है। मैं आखिरी गल पे करना आंदा कर्मा वाली है, हुण जरा जिगर संभाल के सुन। आ मुस्लिम दा वड्डा पुत्र, आ मुस्लिम दा छोटा पुत्र चादर भुल गई, पौड़ियां ते भज गई, अपनी छत ते दौड़ के आंदी सी। लोगों रुकैया दा बेड़ा उजड़ गया, लोगों मोहम्मद के घर दा मातम करो।